طرف جاؤں گا، میرے بعد بھی لوگوں نے خطاب کر رہے ہیں، میں خطاب تو نہیں کرا، صرف اظہار خیال کے لیے میں نے 10 منٹ لیے تھے تو لمبے ہو گئے، لیکن تھک گئے کیا؟ تھک گئے کیا؟ میں نے بور کر دیا پھر یہ ہوا کہ جب امام حسین سے سوال ہوا کہ آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کرتے؟ یزید کے ہاتھوں کی تو لاکھوں لوگوں نے بیعت کی ہے، اور وقت کے مجدد اور وقت کے مجدد تو نہیں کہیں گے، مجدد کبھی بھٹک نہیں سکتا، مجدد کی نشانی یہ ہے کہ وہ بھٹک نہیں سکتا، تو جو لوگ اس وقت بھٹکے ہوئے تھے تو یزید کی صف میں چلے گئے، تو آپ نے یہ کہا کہ یزید ظالم ہے، چور ہے، ڈکیت ہے، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا، مجھے پتا ہے اگر میں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی تو اسلام کی شریعت بدل جائے گی۔ کہ جب اسلام کی شریعت بدلی، آپ کے پاکستان میں دیکھیں قاضی ممتاز قادری کو پھانسی ہوئی، کیوں ہوئی؟ کیونکہ دین تخت پر نہیں تھا، اگر دین تخت پر ہوتا تو کسی کا باپ بھی قاضی ممتاز قادری کو پھانسی لگا سکتا تھا؟ قاضی ممتاز قادری کو پھانسی لگا سکتا تھا؟ قاضی ممتاز قادری کو پھانسی اس لیے ہوئی کہ دین تخت پر نہیں تھا، دین تخت پر ہوتا نا پھر وہی ہوتا جو ابو بکر صدیق، عمر، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور شیر خدا نے کیا۔ کیا کیا؟ صلح حدیبیہ نہیں، چلیے امامہ گئے، کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 1200 صحابہ شہید ہوئے، صرف اس کے منکران ختم نبوت کے خلاف اعلان جنگ پر۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی جس کے اندر اتنا بڑا صحابہ کرام کا جو لشکر تھا وہ شہید ہوا، کیونکہ سامنے جو منکرین ختم نبوت تھے مسلمان، وہ بھی آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی تو عاشق رسول ہیں، ہم بھی سب کچھ ہیں، وہ بھی مانتے تھے۔ 4,000 40,000 کوئی تعداد تھی ان کے ساتھ، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ ابو بکر ہم سے لڑنے کیوں آ گئے؟ ابو بکر نے صرف یہ اعلان جنگ کر کے یہ بتایا کہ ہم اہل حق ہیں اور تم اہل باطل ہو، اور الحمدللہ اس ٹائم اہل حق کا جو نشان ہے نا وہ کرے ہیں، اہل حق کا جو نشان ہے، 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 بس صرف حسین نے اپنے 72 کے 72 باقاعدہ 10 محرم الحرام کو جب اپنا سر سجدہ شکر میں ادا کیا نا تو وہاں بھی شکوہ نہیں تھا، وہاں بھی یہی تھا، اے مولا میں تیری رضا کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا چکا، اب تیری رضا ہے، تو تیری رضا ہے تو میری رضا ہے، تو یہ ہوتا ہے اسلام۔ نواسہ رسول تھے، نواسہ رسول وہ جو انبیاء تھے، اگر وہ اکیلے دعا کرتے تو کیا کربلا کا مقام نہیں بدل سکتا تھا؟ لیکن رہتی دنیا تک پیغام دینا تھا کہ کسی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی۔ آج لاکھوں جماعتیں، ایک ہی جماعت الحمدللہ پر، اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے جن کے خلاف اعلان جنگ ہوا۔ ابو بکر نے کیا، عثمان نے کیا، حضرت علی نے کیا، اور بھی دیگر صحابہ نے کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ حق بچانا ہی حق والوں کی ذمہ داری ہے۔ میں ممبر پہ بیٹھ جاؤں، میں مائک ہاتھ میں پکڑ لوں، اور میں یہ مائک ہاتھ میں پکڑنے کے بعد فلاں بھائی زندہ باد، فلاں بھائی زندہ باد، فلاں بھائی زندہ باد، تو میں نے کس کا حق ادا کیا؟ کسی کا بھی نہیں کیا۔ لیکن جب میں نے مائک ہاتھ میں پکڑ لیا نا، پچھلے 10 منٹ بھی اگر آپ سے لیے نا مجھے، تو مجھے ان ہاتھوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتوں سے نا یہ امید ہے کہ انہوں نے میری نیکیاں لکھی ہوں گی، یہ نہیں لکھا ہوگا کہ فلاں کی تعریف کی، اور اس کا ثواب مجھے برود محشر اپنے رب سے ہی چاہیے۔